مرے گا رات دن کمائے گا. یہ غیر فطری باتیں نہیں. یہ پابندیاں دین لگاتا کہ رکاوٹ نہ ڈالو. ہر آدمی کو کہو کہ تیری محنت کا جو ہے نا بدلاؤ تیرا ہی ہے, مگر حرام طریقے سے نہیں کمانا. یہ نہیں کہ دوسروں کا خون نچوڑ کرو. ایسے سارے کام حرام ہے, جوا اور سود اور لاٹریاں جس سے دوسروں کی دولت مٹی ہے. باقاعدہ کام کرو, کچھ کماؤ جس سے رزق لے کر امت کی خدمت کرو. کوئی کارخانہ قائم کرو, کوئی مال سپلائی کرو, تمہارا کوئی جائز حق بنے تو لو نفع. ورنہ یہ نا فون پر ہی سودے. کیا دیا تم نے؟ ابھی چیز تیار ہے, میں نے خرید لیا جی 10 روپے کی, دوسرے نے میں نے خرید لی 12 کی. جب اصل آدمی تک پہنچنی ہے وہ 10 روپے کی 100 کی بن گئی. یہ جتنے مڈل مین کا رزق حرام ہے. صرف جو سود حرام نہیں, یہ جو بینک سود کرتے ہیں نا ٹیلی فون, سب حرام کار ہے. کیا کیا انہوں نے کہ وہ نفع لے رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اس کی اجازت نہیں دی کہ اگر سودا آپ نے کیا اور وہی پڑی ہے ڈھیری, کوئی کہتا میں 1 روپیہ من کا دے, آپ نہیں دے سکتے, نہیں دے سکتے تو لاؤ اس کو اور دوسری جگہ لے کر جاؤ, پھر حق ہوگا. ورنہ یار اس میں کیا پڑ گیا کہ تم رزق کو مہنگا کر سے جا رہے. دین کا جو نظام معیشت ہے وہ بہت عدل پر مبنی کہ لوگوں کو تنگ نہ کرو. اسی لیے جو لوگ ترقی کرتے تھے کہ آگے چلے جاتے تھے, قافلہ آ رہا ہے مال لے کر, آگے جا ملے سوداگر دکاندار, انہوں نے خرید لیا منافع سے, پھر اپنی مرضی سے بیچا مہنگا کر کے. فرمایا حرام ہے, کوئی آگے نہ جائے, بازار میں آنے دو تاکہ پبلک کو کھلا ملے, سب لوگ خرید سکیں. کیا درمیان میں گھس جاتے ہیں. یہ سارا جو ہے نا مولانا معذرت کے ساتھ سوشلزم غیر فطری ایک دن نہیں چلا. اب توبہ کر گیا, اب ذاتی ملکیت بھی بحال کر رہے ہیں, لوگوں کو وہی چیزیں دے رہے ہیں. مساوات کا جو لفظ کہا نا, اس کے بارے میں سن لیں کہ دین میں اور عقل میں مساوات نام کی کوئی چیز کہیں دین میں نہیں آیا. مساوات ایک جگہ صرف حضور نے فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد میں تقسیم کرو, کوئی چیز ہبا کرو, مرنے کے بعد تو بانٹیں گے اپنے حساب سے. زندگی میں دو نا بیٹوں کو, ساووا بین اولادکم, اپنی اولاد میں برابری کرو. یہاں مساوات ہے اور کہیں مساوات کیسے ہو سکتی؟ ایک آدمی نے ساری عمر پڑھا ہے, اتنا دماغ ہے اس کا, وہ محکمے چلا رہا, کیوں اس کی تنخواہ زیادہ نہ ہو؟ ایک دھکے کھاتا رہا اور پڑھا ہی نہیں, والدین کے کہنے پر بھی اس نے کتاب نہیں, اس کو کیوں اس کے برابر تنخواہ دی؟ ظلم نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں عدل کا حکم ہے, مساوات کا. مساوات کوئی نہیں. ایک آدمی تندرست ہے, بیمار, اس کے برابر کیسے ہو؟ اس کے تھوڑا سا ایک سوال, برابری کی کوئی بات نہیں. عدل کہ ہر چیز کو اس جگہ پر رکھو جس کا وہ حقدار ہے. عالم کو عالم کی جگہ پر رکھو, جاہل کو جاہل کی جگہ پر. عدل کا حکم ہے کہ جہاں جہاں جس نے زیادہ محنت کی زیادہ تنخواہ دو, جس نے نکما رہا تھوڑی دو. عدل اور چیز ہے کہ ہر شے کو وہاں رکھو جہاں وہ رکھنے کے لائق ہے. مساوات ہے بس. مولانا ایک آدمی نشہ وشہ کرتا ہے, بہت 3rd کلاس اس کی نوکری ہے, اگر کوئی آدمی اسے قتل کر دیتا ہے تو اس کی بھی دیت اتنی ہے. اگر اس کائنات کا سب سے اچھا انسان جو سب سے مفید ہو اس کو قتل کر دیتا ہے, اس کی دیت بھی برابر ہے. نہیں, دیت کا معاملہ ہوگا یہ جو ہے نا کہ زندگی میں وہ جو محنت کرتے تھے اپنی اپنی محنت کا صلہ لیتے تھے, جتنی جتنی محنت کی. اب جب جان گئی نا تو دیکھیں گے کہ اس خاندان کو تو نقصان امیر آدمی کو بھی ہوا, جو بچے اور بیویاں رہ گئی. جو پاگل تھا یہ وہ آپ نے جیسا بتایا وہ بھی, وہ ہے خاندان کا ہر جر نقصان. اس میں کیا دیکھیں گے قابل تھا یا ناقابل, ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے. مولانا خاندان کا نقصان یہ ہے کہ وہ فرض کرنے کے ایم پی ہے, آج 5 کروڑ روپیہ مل رہا ہے صوبہ سرحد والوں کو, اور کھوتا ریڈی والے کو 10 روپیہ بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس طریقے کا کوئی معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے تو ایک خاندان کا کروڑوں کمانے والا گیا. نہیں, وہ ٹھیک ہے کروڑوں کما رہا تھا, مگر کل ہی ہو سکتا ہے نوکری نہ رہتی یا وہ کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار اور ڈھیلے کا بھی نہ رہتا, اس سے بھی نیچے آ جاتا. ایسی باتوں کو نہیں سوچ سکتے. مرنے والے کی جان دیکھیں گے, ایک جان اس خاندان کی گئی ہے. باقی جب زندگی میں وہ کما رہا نظر آ رہا کہ اس نے یہ کیا ہے, اس نے اس کے مقابلے کم کام کیا, وہ تو فیصلہ صاف ہو سکتا. یا اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی بہت مصروف زندگی گزارتا ہو اور ایک بہت ہی ویلا پھرتا ہو, تو دونوں پر 5 وقت کی نماز یکساں فرض ہے, اور روزے بھی اسی طریقے سے فرض ہیں, اور باقی ذمہ داریاں بھی اسی طریقے سے. جزاکم اللہ خیر مولانا. مساوات کی بے عدل کر. صحیح بات ہے. بھائی نے ایک سوال ہمیں بھیجا ہے کہ ایمان اور عمل میں کیا فرق ہے؟ ایمان اور عمل کا تعلق پوچھنا چاہیے. فرق تو نہیں ہے. برل ایمان تو جو ہے نا کہ اسلام کیا ہے, یہ سچی ہے, اور ایمان و عمل کیا ہے, یہ سوال ہے. جی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کال لیتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طاہر صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. ایسا سوال پوچھنا ہے, تقریباً 1 ہفتہ پہلے نا میں نے یہ فیصلہ آباد کی اخبار ڈیلی ایکسپریس
جی ہے. اس میں نا ایک خبر پڑی تھی کہ سعودی عرب کے ایک مفتی نے نا فتویٰ دیا ہے کہ وطر جو ہے نا اس کی جو دعا نے یہ اسپیشلی بندہ صرف اپنے لیے ہی کر سکتا ہے. اس دعا میں یہ کسی کے لیے نہیں کر سکتا. اور اس کا جو ڈیوریشن ہے نا دعا کا وہ صرف جتنا ایک سجدے میں ٹائم لگتا ہے نا اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں نے یہ خبر پڑھی تھی اس میں نا. ایکسپریس میں جی ایکسپریس میں پڑھا تھا آپ نے؟ ڈیلی ایکسپریس. ڈیلی ایکسپریس. ٹھیک ہے. وہ کون تھے مفتی صاحب؟ وہ انہوں نے نام نہیں لکھا, انہوں نے کہا ریاض یونیورسٹی کے مفتی ہیں, اس طرح انہوں نے اس کے حوالے سے لکھا ہوا تھا. حوالے سے لکھا. وہاں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ حرم شریف میں لوگ جو ہے نا دعا کرتے ہیں, بہت لمبی امام جب کرتا ہے اور پھر وہ دعا میں جمع کے سیگے بولتا ہے. اس لیے اس مفتی نے یہ کہا ہوگا کہ یہ باتیں نہیں وطر کی نماز میں نا جو آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی دعا کرتے تھے اور وہ بھی اپنے لیے تھی, اللہ مہدنی فی من ہدیت. تو مفتی کی بات ہے تو میرے بھائی بدنی, کسی نے لمبی دعائیں کرنی تو خود اپنی نماز شروع کر لے اکیلا, یا امام صاحب بعد میں نماز کے کبھی کرا دے. نماز میں تو جو کچھ آیا وہی ٹھیک ہے نا, اس لیے ان کی بات بھی اتنی غلط نہیں, مگر تشدد ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. صحابہ اور تابعین نے قنوت میں اور چیزیں بھی بہت پڑھی ہیں. دعا کرنے کا موقع سختی نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ بات ہے نا ان کی کہ واحد کے سیگے سے کرے کہ اللہ مجھے ہدایت دے. اب کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جماعت ہو رہی ہے اور امام جو ہے وہ واحد کا سیگا بولتا ہے, تو میں نے کہا سیگا نہیں بدلنا, جو بات صاحب تحفۃ الراضی نے کہی وہ کہی کہ امام جب کہے نا مجھے ہدایت دے تو وہ اپنی ذات کو نہ سامنے رکھے, وہ کہے میں اس وقت ہوں ان سب کا نمائندہ. اس لیے میرے میں کہنے سے مراد میں اور جتنے میرے پیچھے کھڑے, مراد اس کی یہ ہو سیگا حضور کا ہی رہنے دے, نیت میں یہ کرے کہ میں سے مراد میں جمع میرے مفتی. یہ بہت پیاری بات کہ الفاظ بھی نہ بدلے جائیں. اور لاہور کی ذرا بات آپ کی سنتے ہیں بھائی, جو پوچھیں گے آپ مولانا سے وہ جواب بھی آپ کو دلائیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ یہاں ہیں جی ہمارے بھائی. میں ایک منٹ, ایک سیکنڈ بھائی ارشد صاحب, یہ ساؤتھ کوریا سے کل بھی کال آئی تھی تو اتفاق سے میں نے غلطی سے کہہ دیا کہ ساؤتھ افریقہ سے آئی ہے. اصولی طریقے سے ساؤتھ کوریا سے کال تھی. ارشد صاحب ہیں ہمارے بھائی دوست ہیں, تو ان کی آج بھی کال ہے, تو کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے مولانا سے, تو اس لیے ان کا موبائل پہ ہی ہم نے فون اٹینڈ کر لیا کیونکہ شاید کال ان کو نہ ملی ہو یا باہر سے ٹول فری کا کوئی کنسپٹ اور ہو. جی ارشد بھائی فرمائیے. مولانا صاحب سے یہ سوال کرنا تھا کہ کیا ہنڈی شرعی لحاظ سے جائز ہے یا اس میں بھی سود جیسی کوئی چیز؟ یہ صحیح بات ہے ارشد صاحب, ہنڈی جائز ہے, ہنڈی میں کوئی حرج نہیں, ہنڈی ٹھیک ہے کہ آپ ان کے حوالے رقم کر دیتے ہیں, وہ یہاں لوگوں کو دے دیتے ہیں اور اس کا معاوضہ کچھ لے لیتے ہیں, درست ہے, کوئی حرج نہیں اس میں, جائز ہے. یہ ارشد بھائی بات واضح ہو گئی. ہاں جی جی بالکل, مہربانی, اللہ خیر سے آپ کو رکھے, تندرستی ہے, اللہ حافظ. بالکل جائز ہے ہنڈی کی. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. جی السلام علیکم. نہیں نہ کوئی عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. خیر جان کھاتے لے آتے صحیح. چل سب کی طرف سے سلام قبول ہو گیا. جی فرمائیے. سلام آپ کی طرف سے ہو چکا, پوچھیں نا جو پوچھنا. ہیلو جی, وہ عورتوں والا ایک مسئلہ ہے وہ پوچھنا تھا. جی فرمائیے. ہیلو, آپ ہیلو کے بعد آپ بات کریں نا. مولانا صاحب جو خاص دن ہوتے ہیں عورتوں کے, ہاں ہاں, اس میں کوئی لفظ انسان پڑھ سکتا ہے ویسے جو آیت وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں ہم, یعنی ذکر اذکار اور کچھ ایسا آتی رہتی ہے. ان خاص ایام میں میری بہن آپ سب کچھ پڑھ سکتی ہیں, نماز نہیں پڑھنی, روزہ نہیں رکھنا, قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا, باقی ذکر اذکار جو ہے نا زبانی پڑھنے وہ آپ سب پڑھتی رہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں. یہ صورت بھی پڑھ سکتی ہے, کوئی بھی صورت نہیں, صورتیں نہیں پڑھنی. ذکر جو ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ, درود شریف, یہ